إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو شخص روزہ رکھے اور ساتھ جھوٹ بولے، شاذ لغو کام کرے، ساتھ جو ہے وہ غلط کام کرے، تو اللہ کو اس کو بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب یہ بڑی اہم روایت آج جس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاں ایک مقبول روزہ کیسا ہوتا ہے. اور ہم نے جو اپنے ذہنوں میں ایک روزے کی کیفیت بنائی ہوئی ہے وہ ایک علیحدہ ہی مختلف چیز ہے. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ جی صبح جناب سحری کے وقت اٹھ جائیں اور 5-7 جو ہے وہ روٹیاں کھا لیں اور ساتھ جناب 6-7 کپ چائے کے پی لیں، اور بھی کوئی چیز دہی مل جائے، لسی مل جائے تو وہ بھی کھا لیں، اور پھر سارا دن بیٹھ کر ڈرامے دیکھیں، جھوٹ بولیں، کاروبار میں جا کر غبن کریں، دھوکہ دیں، فراڈ کریں، اور شام کو آ کر پھر جناب 5 کلو سیب لے آئیں، 6 کلو خربوزہ لے آئیں اور آ کر دبا کے افطاری کریں، اور ہمارا روزہ تو مقبول ہے اور ہم تو سیدھے اس روزے کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہمارا معیار ہے، یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، جبکہ حدیث میں اس سے مختلف باتیں بیان ہوئی ہیں. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صبح بھی انسان کھا لے، شام کو بھی کھا لے اور دن کو جو مرضی کرتا رہے. نہیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کے ساتھ باطل کاموں کو، جھوٹ کو، لو کو، فراڈ کو، دھوکے کو، سب کو چھوڑنا ہے، تب روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا. ملاوٹ کو چھوڑنا ہے، غبن کو چھوڑنا ہے، تب جا کے اللہ کے ہاں روزہ مقبول ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ بس بھوکا پیاسا صرف رہنا ہے. جیسے ہمارے ہاں تاجر روزے رکھ کے جناب جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کے ملاوٹ کرتے ہیں، روزہ رکھ کے جو ہے جھوٹ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز بنا کر بیچتے ہیں، روزہ رکھ کر ٹیکس چوری ہو رہا ہوتا ہے، روزہ رکھ کر جو ہے وہ غبن ہو رہا ہوتا ہے. یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ تو ویسے ہی گناہ ہے اور روزے کی حالت میں اور بڑا گناہ ہے. اور جتنا جھوٹ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، جتنا جھوٹ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کاروباری حضرات، دنیا دار حضرات، بلکہ اس کام میں پیش ہیں دیندار حضرات بھی، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ اپنے جھوٹ کو بہت پیارا نام دے دیتے ہیں پھر کہ ہم نے تو توڑیا کیا تھا. جی یہ معاملات ہیں، اس طرف سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے لیے روزہ ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا بھی چھوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ معصیت و منکرات سے بھی اپنی زبان کو، اپنے اعضاء کو بچائے، ان کی حفاظت کرے. اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ والے اعمال بھی کرتا رہے
تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں. بڑے سخت الفاظ ہیں قرآن حدیث کے اندر. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے کہ اے بھوکا ہے پیاسا ہے، ٹھیک ہے، سارا دن تو جھوٹ بولتا رہے. اب دیکھیں نا، سچ بولنا بھی تو اللہ کا حکم ہے، ملاوٹ سے پاک چیز بیچنا بھی اللہ کا حکم ہے، دھوکہ دہی سے بچنا بھی اللہ کا حکم ہے، معاملات درست رکھنا بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ کے اتنے سارے احکامات تو اوپر سے کچھ ڈال دیے اور ایک حکم مان رہا ہے، اور وہ حکم کیا ہے کہ جی روزہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا ہے. یہ تو وہی بات ہو گئی بنی اسرائیل کی کہ جو صبح کے وقت جناب جو کچھ اللہ کے حکم کو مانتے تھے اور کچھ کا انکار کر دیتے تھے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو کچھ حصوں کو چھوڑ دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تو ایسے لوگوں کی، ایسے اشخاص کی جو یہ کام کرے کہ کچھ چیزوں کو مانے کچھ کو چھوڑ دے، سزا یہ ہے کہ ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف جھونک دیا جائے. یہ ہے ان کا معاملہ. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا رویے، ہماری معاملات جو ہے وہ یہودیوں کی طرح تو نہیں ہوتے جا رہے. روزہ ایک قیمتی عبادت جس کے بارے میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اب انسان اگر اس روزے کی حفاظت نہیں کرتا اور اس روزے کے اندر بیٹھ کر جھوٹ بول رہا ہے، قصہ گوئیاں کر رہا ہے، اپنے قیمتی وقت کو، ایک ایک سیکنڈ جو قیمتی بابرکت دن ہے ان کو ضائع کر کے لغویات میں لگا ہوا ہے، تو اب ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو روزے کی حالت میں تو انسان کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان پھونک پھونک کر اپنے اوقات کو جو ہے وہ گزارے، ہر وقت اللہ کی یاد میں وقت گزارے، ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگانے میں وقت گزارے. اس کے برعکس جو ہمارے رویے ہیں ان سے بچنا چاہیے. تو روزے کے ساتھ ساتھ غیبت ہے، غیبت بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے ہاں غیبت جو ہے وہ تو ٹیبل ڈش ہے، جو دیکھو غیبت میں ملوث ہے، جو دیکھو غیبت میں ملوث ہے. خاص کر خواتین کا تو کام ہی یہی ہے، جہاں بیٹھے گی 2 یا 4 تو سب دوسروں کی غیبت کر رہی ہوگی. اب مرد بھی خواتین سے پیچھے نہیں ہے، انہوں نے کہا خواتین ہم سے غیبت میں کیوں آگے نکل جائیں، ہم نے ان کو اس پہ بھی پیچھے رکھنا ہے. تو مرد بھی اب اس میں آگے سے آگے، جہاں 2-4 مرد بیٹھے ہوں وہ غیبت ہو رہی ہے. اتنا بڑا گناہ اور روزے کی حالت میں. تو جیسے روزے کی حالت میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے تو فرض کے برابر اجر مل جاتا ہے، فرض ادا کرتا ہے تو 70 گنا زیادہ ثواب مل جاتا ہے. ایسے ہی اگر وہ گناہ کرتا ہے تو گناہ پر بھی اس کے لیے وبال ہے، شدید وعید ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے ایسے شخص کے روزے کی جو بھوکا پیاسا رہ رہا ہے اور اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو. یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں اور اپنے روزے میں جھوٹ سے، غیبت سے اور ان چیزوں سے جو ہے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.